پاکستان میں سیاسی کھینچاتانی کی وجہ سے نظام عدل و انصاف بھی سخت امتحانی لمحات میں ہے۔ عدالتی فیصلوں سے اختلاف یا نکتہ چینی کی تو قانونی روایات ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس وقت ملک میں حکومت مخالف فیصلہ کرنے والے ججز نون لیگ کے ٹارگٹ پر ہیں یا حکومتی جماعت کے اراکین کے ٹارگٹ پر ہیں۔ نون لیگی قیادت بلا تحقیق بلا تفتیش بہرحال الزام لگا رہی ہے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں نون لیگ کا ایک اہم مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں شرکاء نے سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان کو نام لے کر نون لیگ کے کیسز سے علیحدہ ہونے کا مطالبہ کیا، جبکہ وزیر اعظم نے اس سلسلے میں قانونی حکمت عملی بنانے کی ہدایت کی۔ پرسوں مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی مبینہ آڈیو لیکس کی بنیاد پر سپریم کورٹ کے ایک جج سے استعفے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ملک کو ایماندار ججز کی ضرورت ہے، عمران ججز کی نہیں۔ تشویشناک بات تو یہ بھی ہے کہ سیاسی معاملات بینچ اور بار کے درمیان حائل ہو رہے ہیں۔ آڈیو لیکس کے پس منظر میں پاکستان بار کونسل نے سپریم کورٹ کے مذکورہ جج صاحب سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا اور بصورت دیگر سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا۔ آج پاکستان بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین ایڈوکیٹ حسن رضا پاشا نے میڈیا سے گفتگو میں اس توقع کا اظہار کیا کہ ریفرنس دائر ہونے سے پہلے ہی مذکورہ جج صاحب کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بار کونسل سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری کو بھی نوٹس دے گی اور ان سے جواب طلب کرے گی۔ بار میں بھی تقسیم آیا ہے۔ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو پوزیشن ہے، جو ان کے خیالات ہیں، یقیناً وہ ایک دوسرے سے مماثلت نہیں رکھتے۔ آج کی امپورٹنٹ ایک اور ڈیولپمنٹ پہ پاکستان بار کونسل نے وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ایک تفصیلی ملاقات کی، جس کی ویڈیو تصاویر جاری کی گئی اور ایک طویل ملاقات تھی جس کی کہ خبریں آج آئی ہیں۔ اس سے پہلے اسی معاملے میں ڈان اخبار کی ایک رپورٹ کے مطابق آڈیو لیکس جو وائرل ہوئی، اس کے اگلے روز ہی سپریم کورٹ بلڈنگ میں بھی ججز کا ایک غیر رسمی اجلاس ہوا تھا، جس میں اس معاملے پر بحث کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کا مطالبہ ہوا۔ 3 روز قبل سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھی لندن میں میڈیا گفتگو میں اس معاملے پر تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ اہم بات ہے کیونکہ نواز شریف صاحب آج کل بیانات نہیں دیتے ہیں، کافی طویل عرصے کے بعد ان کا کوئی بیان آیا، ورنہ ان کا بیان یا کوئی ٹویٹ یا اس قسم کے سیاسی معاملات پہ گفتگو جناب نواز شریف کی سنائی نہیں دیتی۔ لاہور غلام محمد ڈوگر کی کیس کا فیصلہ سنانے والی بینچ میں بھی مذکورہ جج صاحب کو شامل تھے اور اسی بینچ نے 90 دن میں پنجاب میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کیا تھا اور معاملہ ازخود نوٹس کے لیے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو بھی بھیجا تھا۔ یقیناً چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے لیے فیصلہ کن وقت ہے، کیونکہ اعلیٰ عدلیہ کے ایک ایسے معزز جج صاحب کی ساکھ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو سپریم کورٹ میں تقرری سے قبل لاہور ہائی کورٹ کی جج کی حیثیت سے بھی کئی اہم اور تاریخی فیصلے کر چکی ہے، اور یقیناً ان میں بہت ہی امپورٹنٹ فیصلے شامل ہیں، جن میں جناب نواز شریف کی ملک سے روانگی کے حوالے سے بھی بات چیت شامل ہے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور ایک بار پھر جو بینچ اور عدلیہ کے درمیان کی جو کیفیت ہے، عدلیہ کے کچھ ججز کو جس انداز سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہم نے خود دعوت دی ہے۔ بار کے بہت ہی معزز رکن رہے ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہے، جناب جسٹس ریٹائرڈ رشید رضوی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ۔ رضوی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو تنقید ہوتی ہے ججز صاحب کی اور براہ راست تنقید ہوتی ہے، نام لے کے تنقید ہوتی ہے، یہ ایک سلسلہ ہے جو کہ مسلسل جاری ہے اور جس کی کہ ہم نے شدت جو تھی جناب جسٹس افتخار محمد چودھری کے زمانے سے دیکھی، جس کے خلاف تحریک کے آپ بہت ہی سرکردہ رکن تھے، وہاں سے لے کے آج تک یہ سلسلہ رکنا نہیں ہے۔ کبھی نہ کبھی 1-2 جج صاحب، چیف جسٹس صاحب، 2-3 جج صاحب، ان پہ الزامات کی بوچھاڑ ہوتی ہے، گو کہ اس سے کوئی شدید فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، جس سے عدلیہ کا جو وقار ہے وہ بری طرح سے جو متاثر ہے وہ متاثر رہتا ہی ہے۔ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ دیکھیں جس طرح سے جوڈیشری میں ریٹائرڈ چیف جسٹس یا اور ججز کے متعلق بعد میں بیانات آتے ہیں، ان کے کرٹیسزم آتے ہیں، ان پر الزامات آتے ہیں، تو اس لحاظ سے تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی کمپرومائز ہوتی ہے اور جوڈیشری کا امیج بھی پبلک میں بڑا گر جاتا ہے۔ تو اس کے لیے اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ اس کے ایک انویسٹیگیشن ہو جائے، کمیشن بن جائے، یہ چیزیں
پروب کی جائیں. خاموش رہیں گے تو باتیں بنیں گی. جتنی خاموشی جوڈیشری کی اینڈ پہ ہوگی اتنی ہی باتیں بنیں گی. اور ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں جس طرح سے جو جج صاحب کا نام آ رہا ہے سپریم کورٹ کا، ان کے پاس پہلے بھی ان کے خلاف ایک سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس گیا تھا اس کی رپورٹڈ ججمنٹ کے بیسس پہ، جس کے آتھر فارمر چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب تھے. لیکن کچھ نہیں ہوا. بعد میں ابھی تک فیصلے کی کاپی مانگتے ہیں تو وہ نہیں ملتی سپریم کورٹ سے. یہ عجیب بات ہے. سپریم جوڈیشل کونسل کہ آپ مجھے کوئی آرڈر کی کاپی نکال کے دکھوا دیں. اب یہ چیزیں ہوں گی تو لوگوں کے ذہنوں میں سوالات تو ابھریں گے نا کامران صاحب. جی ہاں، کس طرح سے یہ اپنے آپ کو سوالات ڈسپلن جو کرتے ہیں. ہے صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے زمانے سے یہ مسلسل چل رہے ہیں. ایک دو ہمارے چیف جسٹس صاحب اس سے بچے، ورنہ تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس سے بچا نہ ہو. اور اگر ان الزامات اور اس گفتگو اور ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو یہ تو سر ہمارا شرم سے جھکا دینے والا پورا معاملہ ہے کہ ہماری عدلیہ اور ہائیسٹ لیول پر اس پہ کس قسم کے الزامات لگتے ہیں. کیونکہ بہرحال یہ الزامات ہی ہیں کہ کوئی بھی الزام ایسا نہیں ہے جو کہ ثابت ہوا ہو جس کی بنیاد پر ہم کہیں کہ الزام ثابت ہو گیا اور پھر ان کے خلاف کارروائی ہو گئی. جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے خلاف تو بیچاروں کے خلاف ایک بالکل سیاسی معاملہ ہے جس میں کہ ان کے خلاف کارروائی ہوئی، ورنہ تو یہ سلسلہ تو یہ تھمنے والا ہے ہی نہیں. جج صاحب بالکل آپ وجہ فرما رہے ہیں. دیکھیں ایک دفعہ جس کی ابتدا ہوئی ان چیزوں کی آڈیو لیک کی، اس میں پہلا کیس آتا ہے آصف زرداری صاحب کا سپریم کورٹ میں. بشیر جہانگیری صاحب جس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، اس میں سیف الرحمان اور محروم ہو گئے جج صاحب لاہور ہائی کورٹ کے، ان کی کنورسیشن تھی. یہ بات پبلک ہوئی، انہوں نے کورٹ میں فائل کی، اپیل چل رہی تھی آصف زرداری صاحب کی، وہ مستعفی ہو گئے جج صاحب لاہور ہائی کورٹ کے. بات ختم ہو گئی، اپیل الاؤ ہو گئی. اگر اس طرح سے ججز گریس شو کریں اور اپنے الزامات کو اب نہ وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں نہ اس پہ کوئی کارروائی کرتے ہیں، تو جھوٹ بھی پھر لوگوں کو سچ لگنے لگتا ہے. اگر یہ باتیں جھوٹ بھی ہو رہی ہیں جو آج ہے، غلط ہے، فیک نیوز ہے. اس سے قطع نظر کہ یہ جو چیزیں سامنے آتی ہیں، کیونکہ ہم اس کا 100% مستند ہونا، 100% صحیح ہونا، ہم اس کو مبینہ ہی کہہ سکتے ہیں نا صاحب کہ یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. لیکن ایک اس قسم کی جو ایویڈنس ہے جو سامنے آئی ہے یا اس قسم کی جو ابھی اس وقت آ رہی ہے یا اس سے پہلے کہ میں نے یہ بات سنی یا ہم نے یہ بات ٹیپ پہ سنی یا ہم نے یہ سنا، آج کل کے زمانے میں، اس زمانے میں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ غلطی ہے، 100% غلط ہے، لیکن 100% صحیح بھی تو نہیں کہہ سکتے نا. اس کی جب تک پوری تفتیش تصدیق نہ ہو سکے، اور وہ آج کے زمانے میں پھر اس کے لیے تو پورا ایک نظام ترتیب دیا جائے نا، کیونکہ جج کی بات ہو رہی ہے. بالکل آپ وجہ فرما رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. اس پہ جسٹس آصف سعید کھوسہ کا ایک بڑا ڈیٹیل ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کا کہ کن حالت میں کیسے آڈیو ویڈیو لیک کو اگر کورٹ کی پروسیڈنگز کا حصہ بنانا ہے تو کیا کیا شرائط ہوں گی، کس کی طرح ہوگا. وہ پورا ایک پروسیجر لیٹ ڈاؤن ہے اور وہ بالکل امپاسبلی کوئی اس کو پورا کمپلائی کر سکتا ہے. تو جب تک ثابت نہ ہو تو صاحب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ ٹیپ جو ہے اس کو ہم منون تسلیم کر لیں. بالکل یہ صحیح ہے. بغیر جب تک اس کا فورنسک آڈٹ نہیں ہوتا ہے، جب تک ریکارڈ کرنے والا پبلک میں نہیں آ کے کہتا ہے کہ یہ میں نے ریکارڈ کیا ہے، فلانے دن فلانے وقت بات ہو رہی تھی، اور اس کو ٹیلی فون کا، موبائل کا یا لینڈ لائن کا ریکارڈ ثابت کرے کہ یہ کال ہوئی ہے، تب اس طرح سے بنے گا. لیکن سوال اس کے ساتھ ایک اور ہے کامران صاحب کہ پبلک کانفیڈنس کیسے آپ ریسٹور کریں گے. جی ہاں بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. یہ بھی تو ہے جو اداروں پہ ہو رہا ہے. ایک اور ادارے کے چیف کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، جوڈیشری کے پرانے چیف کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، یہ رک نہیں رہی ہیں. خود بے تحاشا ہے سر، ظاہر ہے کہ یہ تو اب
جو قوم کا انجام ہو رہا ہے، معاشی، سیاسی، سیکیورٹی، وہ سب اس کا پس منظر بھی ہمارے سامنے انہی وجوہات کی بنا پہ۔ بہت بہت شکریہ جناب جسٹس ریٹائر رشید رضوی ہمارے ساتھ موجود تھے۔